مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم درود پاک کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ کتنی بار سنیں؟ جب بھی دعوت اسلامی والے درس دیتے ہیں درود شریف فضیلت بتاتے ہیں، جب بھی دعوت اسلامی میں بیان ہوتا ہے درود شریف فضیلت بتاتے ہیں۔ ہم خود بیان کرتے ہیں، پڑھنا بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، تعداد فکس نہیں ہوتی، کوئی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دھیان کدھر ہے۔ انگلش میں دیکھیں تو فوکس کدھر ہے، کس چیز کو فوکس کیا ہے۔ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں نا، گول بناتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارا فوکس کدھر ہے؟ بعض اوقات فوکس سیٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے گا، تھوڑی سائیکالوجی کی بھی باتیں بھی کروں گا، سائنس کی باتیں بھی کروں گا، ڈاکٹری کی باتیں بھی کروں گا، اس لیے توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آپ سمجھ تو بڑی توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ جب بندہ فوکس کرتا ہے کسی چیز کو، ٹارگٹ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، تو پھر اس کو اچیو کر لیتا ہے۔ عام طور پر بندہ جب نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں ایک اہم جو ہے وہ ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس کو ڈپریشن کہتے ہیں پچھلے ماضی کے گزرے ہوئے واقعے کا صدمہ اپنے ذہن پہ لے لینا اور ذہنی امراض کا شکار ہو جانا، اسے کیا کہیں گے؟ ڈپریشن۔ آنے والے کسی خوف کو اپنے ذہن پہ بٹھا لینا، اسے کہیں گے انزائٹی۔ کیا کہیں گے؟ انزائٹی ہے اس کو۔ انزائٹی کیا ہے؟ ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے مال چلا ہی نہ جاؤں، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیگم، ہائے میرا کار، اوئے پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے مرنے کے بچوں کا کیا بنے گا، اوئے مر جاؤں۔ یہ جو خوف ہے نا، اس کو بعض اوقات یہ ذہنی امراض کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی۔ اور جو موجودہ وقت پہ بیٹھے، بعض اوقات کسی آفیسر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کسی میٹنگ کے سامنے میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سٹریس۔ کیا کہتے ہیں؟ سٹریس۔ ماضی کے پرابلم کو کہیں گے ڈپریشن، آنے والے کو خوف کو کہیں گے انزائٹی، موجودہ ذہنی دباؤ کو کیا کہیں گے؟ سٹریس۔ انسان بعض اوقات پرابلم ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا یا انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، سٹریس کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ فوکس وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کتنی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس میں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس کو فوکس سیٹ کرتے ہیں۔ اس کا دھیان کدھر ہے، یہ جاتا کدھر ہے، یہ مستقبل کی باتیں کرتا ہے، ماضی کی باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اس میں پھر اس بندے کی طبیعت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کیسے ہے۔ پھر وہ سائیکالوجسٹ اس کی پوری سائیکالوجی آگے پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال جب اس کو نیند نہیں آتی، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کو سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیند نہیں آتی، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا سونے میں، نیند نہیں آتی، بستر پہ پڑے رہتے نیند نہیں آتی۔ یہ کہ ان کا فوکس سیٹ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سوئیں تو آپ کتاب کھولیں، سوتے وقت بک ریڈنگ کرنا اور کہانیوں کی کتاب، سٹوریز، حکایات، اس کو پڑھیں تو جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کے مضمون میں کھو جاتا ہے، اس کہانی کے اندر آ جاتا ہے بندہ، پھر کیوں یار، اچھا پھر وہ ساری اس کی جو توجہ تھی دائیں بائیں سے ہٹ کے کہاں آ گئی؟ سٹوری کے اندر، کہانی کے اندر۔ اب بندے کو نیند آ جائے گی، فوکس اس کا سیٹ کر دیا انہوں نے۔
मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, फोकस सेट करना ये बड़ा जरूरी है। अब हम देखते हैं हमारा फोकस किधर है और हमारे नबी का फोकस किधर है। नबी अलैहिस्सलाम का फोकस किधर है? मेरे आका में देखिए, फॉलो किसको करना है हमने? नबी को। पीछे किसके चलना है? आइडियल कौन है? कुरान में किसने कहा कि इनकी पैरवी तुम्हें बेहतर है? मोहब्बत किससे करते हैं? नबी से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के आखिरी नबी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आशिक रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल है। और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की ग्यारहवीं मना रहे हैं, तो गौस पाक भी तो सरकार के आशिक ही है ना, उन्हीं की ग्यारहवीं मना रहे हैं। तो वो अमीर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस किधर है? अब देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने लगते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। खा चुकते हैं, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खाने के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। ठीक है ना? इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध पीते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। अच्छा, इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सवारी पर सवार होते हैं, पढ़ते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ पढ़ते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद देखते हैं, दुआ पढ़ते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नया महीना आता है, चाँद दुआ पढ़ते हैं। साल आता है, दुआ पढ़ते हैं। किसी नए शहर में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिबास पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। किसी मुसीबत ज़दा को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तिलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। आप मुसीबत ज़दा को देखकर दुआ पढ़ते हैं। इसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बैतुल खला की तरफ जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, रफ़ाए हाजत के लिए जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, वापसी आते हैं, अल्हम्द करते हैं। कोई मौका बता दें, कोई जगह बता दें जहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब को याद ना करते। कोई जगह बताएं, कोई जगह बताएं, है कोई जगह? नो। आप देखें, अगर कोई मिलता भी है तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब देखें, हमारे पास तो कोई लम्हा बचता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और हमें क्या कहा गया? हमारा फोकस किधर सेट होना चाहिए? मदीने की तरफ ही सेट है। देखिए, नींद नहीं आती तो मदीने ही करना है हमने। नाच लगा ले मदीने की तरफ, चक्कर में आंखें बंद करके सो जाए, मदीने पहुंच गया, अरे भाई मदीना आ गया, बस सब हुकूमत आ गई, लो भाई लो नींद आ जाए, नींद आ। हमें तो मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा फोकस किधर है? मदीने की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से होना चाहिए, है नहीं, है नहीं। हमारा फोकस किधर है? गुलकार मैं तक ही पढ़े, अच्छा वो सियासत तक ही पढ़े, अच्छा फिर हो पर झूठी, अच्छा चुनका पाने गल्लां साडे से नहीं चाहते। अल्लाह दे बंदे हो, जिहदा ध्यान ही मदीने वाल हो गया, उनकी पता किया है, वो कहेगा जी मदीना कित्थे आना है, मदीने कितों आना है, वो पई इत्थे, वो कोई तक नहीं मदीना कितों आना है, वो जद्दा आ गया, नहीं मदीना कितों आना है। काश काश नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो जाए, इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत हो जाए कि बस फिर हमें कुछ नजर ही ना आए। नबी की ज़ात नजर, मैं फना इतना तो हो जाऊं, मैं तेरी ज़ात आली में जो मुझे देख ले उसे तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ये दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त मोहब्बत, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी उतना ही ईमान पुख्ता होगा, उतना ईमान कामिल होगा, और जितना ईमान कामिल होगा उतना ही नेकियां करना आसान, उतना जन्नत में जाना आसान, और उतना जहन्नम से बचना आसान हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात
اور سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کیوں بولتے ہیں؟ فوکس سیٹ نہیں ہے نا ہمارا، فوکس دھیان تو کسی اور ہے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کر لیا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دھیان چلا گیا، فوکس سیٹ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنائیں گے؟ جی اپنائیں گے؟ فوکس سیٹ کریں گے؟ دھیان سیٹ کریں گے؟ وہ ٹرک پہ دیکھ رہا جی ٹی روڈ پہ لگا تھا، دیکھ طرح دھیان کی طرح وہ لکھے ہوتا ٹرک کے پیچھے آپ کا دھیان کدھر ہے؟ تو دھیان مدینے آنا ہے. دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ بغداد شریف والے. تو مدینے سے ہو کے بغداد. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا غلام بنایا اور الحمدللہ ہمیں قادری بنایا. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھوں سے نسبت عطا فرمائی. کس سے؟ اچھوں سے. اگر اصحاب کہف کا کتا ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو جنت میں جائے گا. اور اگر نیک لوگوں کا غلام نیک لوگوں سے محبت کرنے والا، جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ